Assalamu alaikum. My name is Mateen Rahman. My name is Mohammad Ahmed Suhail. My name is Sania Zainab. And my name is Sumaya Shah. We are here at Ministry of Economic Affairs. We are here to take expert opinions on economic growth and unemployment in Pakistan. And the person we are going to interview is Deputy Secretary Azhar Ali. And Deputy Secretary Aiza Sattar. جی السلام علیکم سر. سر آپ کا نام پلیز اور آپ کا ڈیزگنیشن. میرا نام اصغر علی ہے. میں ڈپٹی سیکرٹری ہوں, پیرس کلب کو ڈیل کرتا ہوں اور منسٹری آف اکنامک افیئر اسلام آباد. ٹھیک ہے سر. آج بیسیکلی ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جس کے لیے ہم آپ سے نا تھوڑے سے کویشچنس پوچھیں گے ریگارڈنگ ٹو اکنامک گروتھ اینڈ ان امپلائمنٹ. سو فرسٹ آف آل میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ وٹ از دا اوور آل کرنٹ کنڈیشن آف آور کنٹری ود رسپیکٹ ٹو اکنامک گروتھ اینڈ ان امپلائمنٹ پاکستان. اوور آل کنڈیشن جو ہے پاکستان کی وہ تو فوکس کر رہی ہے 3-4 سیکٹر پہ, جس کو ہم کلوزلی مانیٹر کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں مسائل کا سامنا ہے. وہ اس میں ہے کہ ہائی انفلیشن ہے, کیونکہ ہمارا مہنگائی کافی بڑھی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں, اور اس کے بعد کرنسی ڈی ویلیویشن ہے کہ اس کی ویلیو جو ہے نا کافی ڈاؤن چلی گئی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں وہ بھی انٹر لنک ہے ہمارا انفلیشن اور کرنسی ڈی ویلیویشن. اس کے علاوہ جو ہمارا لارج اسکیل پہ فسکل ڈیسک ہے, وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, اس کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ کافی ہماری معیشت گرو نہیں کر رہی. اور نیکسٹ جو ہے نا ہمارا ہائی لیول کا ڈیٹ ہے, جو ہم جس کو ایز پر لا ہم نے 50% تک لانا ہے. اور اس کے علاوہ ان امپلائمنٹ جو ہے, چونکہ گروتھ جب نہیں ہو رہی تو ان امپلائمنٹ لازمی بات ہے کہ وہ ملک میں گرو کرتی ہے, اور اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز وہ کریٹ نہیں ہو رہی. سر آپ لاسٹ 2 ایئرس کا جو اکنامک گروتھ ہے اور ان امپلائمنٹ آف پاکستان, اس کو آپ کیسے سمرائز کریں؟ لاسٹ 2 ایئر میں اصل میں ہمارے پاس جو افیکٹ شروع ہوا تھا وہ ہوا تھا کووڈ-19 پینڈیمک سے. اس کی وجہ سے اگرچہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ پوری دنیا میں اکانومیز جو ہیں وہ کلیپس کی ہیں, لیکن الحمدللہ پاکستان میں اس طرح کا بیڈ امپیکٹ نہیں آیا تھا, لیکن بہت متاثر ہوا, اور ہماری اکانومی کافی ڈاؤن گئی ہے, لیکن ہم پھر بھی گرو کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد جو نیکسٹ ریزن تھا وہ تھا پولیٹیکل انسٹیبلٹی. سر نیکسٹ کویشچن ہمارا ہے کہ کون سے فیکٹرز جو ہیں ہماری اکانومی کو گرو کر رہے ہیں, اور کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو سلو ڈاؤن کر رہے ہیں ہماری اکانومی گروتھ کو؟ اصل میں یہ دونوں چیزیں انٹر لنک ہی ہیں. اصل میں جو اگر ہم جو سلو ڈاؤن کر رہے ہیں انہی فیکٹر کو ہم ریورس کر لیں تو ہماری اکانومی گرو کرے گی. ٹھیک ہے سر. اسی کے ساتھ مزید میں کچھ چیزیں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم بہتری کی طرف دیکھنا چاہیں اپنے آپ کو کچھ اگلے سالوں میں, تو اس میں ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے پوچھنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ کیا ایسے اسپیسیفک میئرز ہیں یا اسٹیپس ہیں جن پہ ہم عمل کیا جائے, جن پہ عمل کریں گے تو وہ ان امپلائمنٹ اکنامک گروتھ کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لا سکتا ہے؟ وہی چیزیں جو فیکٹرز ہیں ہم اس کو جو کازز ہیں ہم اس کو ریورٹ بیک کریں گے تو وہ ہماری گروتھ میں کنورٹ ہو جائیں گے. لہٰذا ہمیں ٹیکنالوجی کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے, ساتھ ساتھ ہم نے لیبر فورس کو بھی انڈکٹ کرنا ہے. سر لاسٹ میں آپ سے ایک چیز یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے مطابق, آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق, آپ اس ٹائم جو آنے والے تقریباً 2 سے 3 سال ہیں, یا کہہ لیں کہ میکسیمم 5 ایئرز ہیں, تو آپ ان امپلائمنٹ اور گروتھ ریٹ کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ جائے گی؟ انکریز ہو رہی ہے, ڈکریز ہوگی, یا کیا ہوگا؟ اصل میں اس میں ہمارے اصل میں جو آپ کا سوال لنک ہے وہ ہے کہ ہمارا جاب لاس وہ بھی ہو رہا ہے, اور ہمارا ان ون سیکٹر, یہی چیز آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا؟ جی جی. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ریڈیوس ڈیمانڈ ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ہماری اکانومی جو ہے وہ گرو نہیں کر رہی, کیونکہ ہماری پروڈکشن جو ہے اگر ایکسپورٹ بھی نہیں ہوتی اور کنزیوم بھی نہیں ہوتی تو انویسٹر یا پروڈکشن جو ہے وہ اس کا بہت لاس ہوتا ہے, اور وہ پروڈیوس نہیں کر پاتے, وہ شفٹ کرتے ہیں اپنی اکانومی کو دوسری کسی ایسی فیکٹری میں, ایسی چین میں جس میں وہ اپنی ڈیمانڈ کو میٹ کر سکے.
ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ, آپ سے مل کے بہت اچھا لگا اس انٹرویو کے لیے. نیم اور ڈیزگنیشن بتا دیجیے. My name is Aiza Sattar. I'm the Deputy Secretary, Economic Cooperation 1 at the Economic Affairs Division. What are the specific causes of unemployment in Pakistan? Multiple causes are there of unemployment in Pakistan. پاکستان میں فوکس جو ہے ایجوکیشن نہیں ہے, پہلی بات تو یہ ہے. پاکستان میں جب بچے ایجوکیشن کرتے ہیں یا پڑھائی کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آگے ان کے بڑھنے کے مواقع کس فیلڈ میں زیادہ ہے. ایک تو انمپلائمنٹ کی بہت بڑی وجہ ہے. فار ایگزامپل دیر از اے رش ٹو بیکم ڈاکٹرز اور انجینئرز. تو اب جب اتنی زیادہ, آپ کو پتہ ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا چلتا ہے چکر اکنامکس میں ہمیشہ, جب ایک چیز سپلائی میں بہت زیادہ ہوتی ہے, ڈیمانڈ میں کم ہوتی ہے, تو ایونیوز آف گروتھ بھی کم ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے بھی انمپلائمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ کم ہے. پاکستان میں جاب اپرچونیٹیز آر ویری فیو. پھر پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر اتنا زیادہ ڈیولپڈ نہیں ہے. پاکستان میں جو گورنمنٹ انوالومنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. Ma'am, can you please tell me that what is the overall present condition of our country with respect to economic growth and unemployment? I cannot answer it in definite terms because I'm not an expert at that, but what I believe is that country is growing. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس میں گیا ہے فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان دا لاسٹ فیو ایئرس. پھر ہمارے پاس ہم نے بہت زیادہ جو بائیلیٹرل ہماری کنڈیشن ہے, بائیلیٹرل تعلقات ہیں, وی آر ایکسپینڈنگ دا ہورائزن آف اٹ. تو دا تھنگز آر گڈ, تھنگز آر ناٹ دیٹ بیڈ ایز دے سیم ان دا پریس. Ma'am, I want to ask, how do you see in the next few years the changes in economic growth and unemployment in Pakistan in the next coming years? IT industry will grow in Pakistan. Pakistan has great potential for IT industry. Food and agriculture is developing at very good speed, and we are having some very good agreements with different countries to introduce innovation, and this will improve the condition of our people, and this will improve the farming condition of our people. We'll get precision technology from other countries and we'll get different stuff. تو اس سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا, ہماری گروتھ اچھی ہو جائے گی. جب ہماری فارمنگ اچھی ہو جائے گی, بیکاز ہم ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہے جیسے آپ کو پتہ ہے, جب ہماری فارمنگ اچھی ہو جائے گی, جب ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اس میں ہمیں مل جائے گی, تو پھر گروتھ اور ہماری جو امپلائمنٹ ہے وہ آٹومیٹکلی بڑھ جائے. So this was the expert's opinion on unemployment and economic growth of Pakistan. Hope you have got some insightful information about this. Thank you so much for your consideration.